سورۃ الفرقان. سورۃ الفرقان مکی سورت ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے سٹینڈرڈ، معیار، کسوٹی، کرائٹیرین. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو. تو یہاں بتا دیا گیا کہ کامیابی اور ناکامی کا فرق کرنے والی یہ کتاب ہے. اس کو جج بناؤ اپنا. اپنی اصلاح وہی کرے گا جس کے اندر عاجزی ہوگی، جو اس کتاب کے آگے جھک جائے گا، جو غلطی سن کر اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرے گا بلکہ سوری بولے گا اور اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا. اس صورت کے اندر آپ کو انذار عام ملے گا اور خوشخبری خاص ملے گی. یعنی انذار وارننگ سب کے لیے ہے اور خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کو جج بنائیں. اللہ رسول سے بہتر جج کون ہو سکتا ہے؟ بابرکت. بابرکت کا مطلب ہوتا ہے مبارک، فائدہ مند، خوشی دینے والا، اور وہ جس سے مقصد پورا ہو جائے. نہایت متبرک ہے وہ جس نے. اللہ ہی مجھے اور آپ کو ہمارے مقاصد میں کامیاب کر سکتا ہے. اللہ کا نام ہی ہمارے کاموں کے اندر برکت ڈال سکتا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ ہی، اللہ کے قوانین کے ساتھ ہی ہماری زندگی میں فائدے آ سکتے ہیں. اور اللہ کی شریعت ہی مجھے اور آپ کو خوشی دینے والی ہے. اصل میں وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی. فقدرہ تقدیرا. ہمارا بھی رزق، ہماری بھی زندگی، ہمارا بھی موت، ہمارا خاندان، سب اللہ نے فکس کر دیے ہیں. یہ جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں اسکالرز کے مطابق توحید کا تصور ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو یہ آیت نمبر 2 یاد کروا دیں، اس لیے کہ اس میں توحید کا کانسیپٹ بہت گاڑا ہے. یاد رکھیں جو بھی دنیا مجھے اور آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ آپ نے اور میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میرے والدین کون ہوں گے، میری شادی کہاں ہوگی، میری اولاد کتنی ہوگی. لیکن آخرت بنانا یا بگاڑنا میرے ہاتھ میں ہے. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات لگتے تھے. اگر تمہارے اوپر بھی دین پر عمل کرنے میں الزامات لگیں گے تو لوگوں کا خوف مت رکھنا، صرف اللہ کا خوف رکھو. اور یاد رکھو کہ لوگ تمہاری پریشانیاں دور نہیں کر سکتے، نہ دنیا کی نہ روز محشر کی. وہ اللہ ہوگا جو تمہاری دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، مسائل حل کرے گا، تمہیں مشکلات سے نکالے گا، اور آخرت میں بھی روز محشر تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. تو بابرکت وہ ہو جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لے. مگر لوگوں کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح اور شام سنائی جاتی ہیں. اے نبی ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی گستاخی پر ان کو مہلت دیے جاتا ہے، ان کو پکڑ نہیں لیتا. اور یہاں پر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ جو کفار مکہ تھے یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شیطان آتا ہے اور اس نے ان کو تورات ہی کا ریوائزڈ ورژن جو ہے وہ سکھا دیا ہے اور یہ اسی کو پیش کر رہے ہیں. اب آگے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے؟ مالی حاضر رسول، یہ کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور وہ نہ ماننے والوں کو دھمکاتا. یعنی جب کوئی غلطی کرتا تو فرشتہ اس کو مارتا یا اس کو سزا دیتا. انہوں نے کہا ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. مطلب کیا ہے کہنے کا؟ کہ یہ تو خود بھی اس قابل نہیں ہے کہ اپنی ارننگ پراپرلی کر سکے. نعوذ باللہ. اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی.
معجزات مانگے لوگوں نے، اور ایسے معجزات مانگے کہ کہا کہ اگر معجزہ آئے گا تو ہم قائل ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا کہ اللہ تو ان کے ارادے کا امتحان لے گا۔ بڑا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ ذکر کر دیا گیا کہ اللہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرماننٹ باغات تیار کر کے رکھے ہیں، اور جیسے باغ اللہ نے محمد رسول اللہ کے لیے تیار کیے ہیں وہ تو ان کی اپروچ میں آ بھی نہیں سکتے، اس تک وہ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ ایسی بے حسی ہے ان کی کہ یہ رسول کی سچ باتوں کو، حق باتوں کو، فرقان والی باتوں کو سن کر بھی اپنا معاملہ درست نہیں کرتے۔ اور جب دور سے ان کو دیکھے گی، یعنی وہ آگ جب ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے۔ سمعوا لہا تغیظا و زفیرا، اور جب یہ دست و بز دستہ اس میں ایک تنگ جگہ ڈھونسے جائیں گے، سوچیں تو اپنی موت کو پکاریں گے۔ ایک تو شدت کی آگ، اوپر سے گرمی، اوپر سے تپش، پھر ٹیمپریچر زیادہ، پھر چیخو پکار، اور اس کے بعد ٹھونسے جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر۔ جب گرمی زیادہ ہو، پسینہ آ رہا ہو، کوئی آپ کو ٹچ بھی کر جائے تو آپ کہتے ہیں پیچھے ہو کے بیٹھو، دور ہو کے بیٹھو، چپکو نہیں۔ اور جہنم کا معاملہ کیا بتایا انہوں نے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹھونسے جائیں گے۔ لا تدعوا اليوم، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا تس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے، یعنی ان اینڈنگ سپلائی وڈ بی ان جنہ۔ اتنی نعمتیں ملیں گی کہ تمہیں یقین نہیں آئے گا، ایک کے بعد ایک نعمت، ایک کے بعد ایک اپرچونٹی، ایک کے بعد ایک نیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں تمہارے لیے آپشن سامنے لاتے جائیں گے۔ تو جنت میں نہ خواہشات کا سلسلہ ختم ہوگا، نہ سپلائی میں کمی آئے گی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ساتھ ساتھ چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا ایک فرشتہ جنتیوں کو پکار کر کہے گا مبارک ہو تم کو، کبھی موت نہیں آئے گی، تم پر کبھی غم نہ آئے گا اور تم پر کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ جو دنیا میں آپ پر اور مجھ پر غم آئے، پریشانیاں آئیں، جو آپ نے اور میں نے ذہنی طور پر اذیتیں اٹھائیں اللہ کی بات ماننے کے لیے، جو آپ نے اور میں نے لوگوں کی نظروں کو برداشت کیا ان احکامات شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، جو لوگوں نے مجھے ایک بے ہستی سی بے حصی چیز سمجھ کر مجھے دیکھا، اللہ ان سب کو کمپنسیٹ کر دے گا۔ وہ جو ہمت اور ارادہ اکٹھا کر کے میں نے اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کیا، اللہ اس سب کو کمپنسیٹ کر دے گا۔ تو خود کو امیجن کیا کریں جنت میں وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ بعض دفعہ زیادہ دنیا اللہ اور بندے کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری دنیا کی نعمتوں کو جنت کمانے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں آرام بھی دے، آسائش بھی دے، اور اللہ ساتھ ساتھ اپنی یاد بھی دے دے، اپنا ذکر بھی دے دے۔ یاد رکھیں نہ آسائش میں حرج ہے نہ آرائش میں حرج ہے۔ کس میں حرج ہے؟ نمائش میں حرج ہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کر رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے۔ جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے، یعنی رسول جو آیا کرتے تھے وہ عملی نمونہ بن کر آیا کرتے تھے، خرید و فروخت کے طریقے سکھاتے تھے، خانقاہوں میں بیٹھ نہیں جاتے تھے بلکہ اسی دنیا میں چلتے پھرتے تھے۔ اللہ بتا رہا ہے جس دنیا میں تم رہتے ہو، تاکہ تمہیں دنیا میں رہنے کا طریقہ بتا سکیں۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، اللہ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا۔
اللہ نے کہا کیا تم صبر کرتے ہو؟ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے آزمائش بنا دیا، مرد کو عورت کے لیے آزمائش بنا دیا، مسلمان کو کافر کے لیے آزمائش بنا دیا، کافر کو مسلمان کے لیے آزمائش بنا دیا، ساس کو بہو کے لیے آزمائش بنا دیا اور بہو کو ساس کے لیے آزمائش بنا دیا، نوکر کو مالک کے لیے آزمائش بنا دیا، شوہر کو بیوی کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اللہ سب آزمائشوں میں ڈال کے آپ کو اور مجھ کو چیک کر رہا ہے کہ ان ساری آزمائشوں میں میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رہتی ہوں اور اللہ کی بندی بنی رہتی ہوں یا میں صبر سے باہر ہو جاتی ہوں۔ اللہ پوچھ رہا ہے اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی قرآن میں فتنہ ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو ترغیب دی ہے صبر کرنے کی، اور یہاں یہ آپشن بتا دیا۔ سارے قوانین سن لیے، سورہ نور سن لی، اللہ کے تمام احکامات کو جان لیا۔ یہ بات یاد رکھنا، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی خالق کی نافرمانی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام احکامات پر دل کی رضامندی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ پارہ نمبر 19، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ بتا دیا گیا کہ انہوں نے انکار کیا لوگوں نے کس وجہ سے، کہ یہ اسی انتظار میں رہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز ان کے سامنے آ جائے، کوئی فرشتہ ان کے سامنے آ جائے جو ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کرے، اور یہ لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا۔ ہم قرآن کو قرآن کے ساتھ کیسے مان لیں، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہمیں دکھایا جائے، یہ طریقہ۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ اللہ جب فرشتے نازل کر دے گا تو عالم غیب کھل گیا، عالم الشہادہ بند ہونے لگ جائے گا۔ اس وقت تو آپ اور میں عالم الشہادہ کے اندر ہیں، یہ دنیا عالم الشہادہ ہے، شہادہ گواہی سے ہے، آپ اور میں گواہ ہیں کہ آپ اور میں اس دنیا میں ہیں۔ عالم الغیب میری آنکھوں سے اوجھل ہے، جس وقت عالم الغیب کا پردہ کھل جائے گا تب مجھے عالم الشہادہ میں عمل کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ چیخ اٹھیں گے با پناہ خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، ہباء منثورا، اللہ غبار کی طرح اڑا دے گا۔ آپ کیسے اس کو یاد رکھیں، ہباء منثورا؟ 9/11 سب کو یاد ہے نا، نہ ہم بھولے ہیں اور نہ وہ بھولنے دیں گے، ہم سب کو یاد ہے کیسے اتنی بڑی بلڈنگ ایشز میں کنورٹ ہو گئی تھی، سبھی نے دیکھا ہوگا اس چیز کو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے اعمال کو ایسے ہی قیامت میں ایشز بنا کر اڑا دے گا، انسانوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے جس پر وہ گھمنڈ کیے بیٹھے تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ ایک ٹھوکر لگائے گا اور انسان کے اعمال خاک ہو جائیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کا عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا۔ ٹینشن میں بعض لوگ ناخن نہیں چباتے، بعض لوگ انگلیوں کے کنارے چباتے رہتے۔ آپ سوچیں ایک انسان اپنا ہاتھ چبانے لگ جائے، اور ایک ہاتھ کے لیے بھی اپنے دونوں ہاتھ چبانے لگ جائے گا، 2 ہاتھ منہ میں، اس قدر پریشانی کا عالم، اس قدر ٹینشن، اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں نے یہاں پر رسول کی بات مانی ہوتی۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، شاید میں نے رسول کے راستے کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کی سنت کو اپنایا ہوتا۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، لیکن انہوں نے نگلیکٹ کر دیا۔ رسول کو قابل تعظیم تو سمجھا، قابل تقلید نہ سمجھا، عمل کرنے کے لیے ان کو فالو نہ کیا۔ ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلانن خلیلا، فلاں شخص سے میں نے دوستی نہ کی ہوتی۔ یاد رکھیں شیطان بھی سنسیئر فرینڈ بن کر سامنے آتا ہے، اور شیطان ہمارے ہی ارد گرد موجود انسانوں میں سے کسی کی شکل میں آتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے اولاد کی شکل میں آئے، کبھی ہو سکتا ہے کسی سنسیئر فرینڈ کی شکل میں آئے، کبھی ہو سکتا ہے کسی دوست احباب کی شکل میں آئے۔
ایسے تمام دوست جو آپ کو اور مجھے اللہ کی نافرمانی کرنے کی دعوت دیں، اللہ کے احکامات کو کہیں معمولی بنا کر دکھائیں، اور دنیا کے احکامات پر مجھے اور آپ کو جم جانے کو بتائیں، سمجھ لیں وہ انسانی شکل میں شیطان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا کتنا ہی کرزمیٹک دوست کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی پرسنالٹی رکھنے والا دوست کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے ایکسنٹ سے کیوں نہ بولتا ہو، اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہا ہے تو تم اس کی باتوں میں نہ آنا، ورنہ قیامت کے دن تم پچھتاؤ گے۔ اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ انسان ایسے ہی انسانوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، جس کا ایکسنٹ اچھا، جس کی پرسنالٹی کرزمیٹک، جس کا جو بولے تو لگتا ہے کہ جیسے بس سنتا رہے انسان، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کا کہتا ہے تو انسان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور انسان اس کی باتوں میں آ کے پھر قیامت کے دن اس ریگریٹ کا اظہار کرے گا۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا ہے، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، مہجورا ہجرت سے ہے، انہوں نے میرے قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ آج وہ انسان، آج وہ دوست، آج وہ پرسنالٹی جو آپ کو کہے کہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھو، قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے رسول کی بات کافی نہیں ہے، سمجھ لیں وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ آج ہمارے ارد گرد ایسی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی ہے، پیشن گوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مسند پر بیٹھا ہوا، ریکلائنر پر بیٹھا ہوا، کھاتے پیتے گھرانے کا انسان، وہ تم سے کہے گا کہ یہ قرآن ہے، جو اس میں حلال کیا گیا ہے اس کو حلال کر لو، اور اس کے علاوہ کسی چیز کو مت مانو۔ تو ایسے لوگ، ایسے انسانوں کی بات نہ سننا۔ منکر حدیث آپ کو اور مجھے نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ حکمت دے کہ ہم ان سے بات کر کے، ان تک تبلیغ کر کے، ان کے عقیدے کو درست کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اور آپ کو ہمت دے کہ ہم اپنا عقیدہ ڈسٹرب نہ کریں۔ اللہ نے تو کہا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، قیامت کے دن میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف تعظیم کر لو، بہت تعظیم، بہت درود، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن یہی رسول آپ کی اور میرے اگینسٹ وکیل بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ یہ میری قوم ہے، اس نے اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ ہجرت مینٹلی بھی ہوتی ہے، ہجرت فزیکلی بھی ہوتی ہے۔ قرآن سے پیٹھ موڑ لی تھی، قرآن سے رخ موڑ لیا تھا، قرآن کی طرف عمل کرنے کے لیے نہیں دیکھتے تھے، یہ قرآن کو پیچھے بیک برنر پر ڈال کر آ گئے تھے۔ شفاعت کے منتظر وہ لوگ جو کھڑے ہوں گے، سوچیں ان کا کیا حال ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ انہوں نے قرآن پکڑا بھی تو برکت کے لیے، ثواب کے لیے، بھوت بھگانے کے لیے پکڑا۔ قرآن پکڑا بھی تو نیا گھر، اس کے اندر قرآن خوانی کرانے کے لیے قرآن پکڑا۔ قرآن پکڑا بھی تو دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے، اور جس محفل میں شور مچتا ہے رخصتی کے وقت، قرآن لاؤ، قرآن لاؤ، قرآن لاؤ، اور قرآن کے سائے سے دلہا اور دلہن کو گزارا جاتا ہے۔ ایک نظر پیچھے کی گیدرنگ پر مڑ کر ڈال لیں، جس دلہا اور دلہن کے سر کے اوپر سے قرآن گزارا جا رہا ہوتا ہے، اسی محفل میں موجود ایک ایک انسان کو دیکھ لیں پیچھے مڑ کر۔ کیا وہ قرآن سے ہجرت کا معاملہ نظر نہیں آتا؟ ایک سے ایک بیٹی کو تیار کر کے ہم اپنی دلہن تو دلہن، ہم اپنی بچیوں کو بھی خوب تیار کر کر کے لے کر جاتے ہیں، اور دلہن کا کیا کہنا، فوٹوگرافر ہیں، اور ایک نہیں دو فوٹوگرافر ہیں، چار فوٹوگرافر ہیں، مووی میکر ہیں، اور اب جس نے آپ کی بیٹی نہیں دیکھی وہ بھی آپ کی بیٹی دیکھتا ہے، اس لیے کہ فیس بک کے اوپر جا کر دلہنیں اپنی تصویر پوسٹ کرنا جو ہے اپنا پورا حق سمجھتی ہیں۔ آپ فلاں کو جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی ان کی بیٹی نہ دیکھی ہو، لیکن ہم لوگ اپنے ہی ارد گرد جان پہچان کے لوگوں کے خاندانوں تک کے لوگوں کو جان گئے، کس لیے؟ فیس بک کی وجہ سے۔ سب کی تصویریں علم نشرہ ہو رہی ہیں، اور خوب تبرج کا اظہار ہو رہا ہے اس شادی کے فنکشن میں بھی، اور اس بچی کی تصویروں کو پوسٹ کر کے بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن سے ہجرت فرما لی تھی، انہوں نے قرآن پڑھ کر کسی کونے میں رکھ دیا تھا، اللہ کی عذاب کی آیات بھی پڑھی پھر بھی عمل کے لیے نہیں دوڑے، اللہ کی جنت کی آیات پڑھی پھر بھی ان کو رغبت نہیں ہوئی۔ اے نبی، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔
کبھی آپ کو کسی بات پر شک آئے تو اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے حق دکھا دے، اللہ میں جہاں ہوں، واٹ ایور وین ایور، جس فارم میں بھی حق ہو اللہ مجھے دکھا دے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ تو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل کیا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت سوالات پوچھے گئے، جس وقت صحابہ نے سوال کیے، جس وقت کفار مکہ نے، قریش نے اپنے کچھ جو تھی وہ فرمائشیں پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب قرآن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ اب قوموں کا ذکر آ رہا ہے عبرت کے طور پر کہ ان جیسے اعمال، ان جیسی پرائرٹیز اگر تم نے رکھی تو تمہارا انجام بھی ان جیسا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال فرعون والے ہوں اور ہمارا انجام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی پرائرٹیز ہوں گی تو یقین رکھیں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر بندگی کی مثال ان کے صبر سے ملتی ہے، بے تحاشا صبر کیا۔ آپ اور میں بھی اپنی خواہشات پر صبر کریں، اپنی ٹیمپٹیشنز پر صبر کریں، اپنی ان فیلنگز پر صبر کریں جو مجھے اور آپ کو اندر سے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اکسا رہی ہوتی ہیں۔ دبا لیں اپنی ان فیلنگز کو اور اپنی روح کو جگا کر اس کی خوراک کو دینے والا کام پورا کر جائیں۔ ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے کر سمجھایا، اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی پچھلوں کی مثالیں دے دے کر نہیں سمجھا رہا؟ اللہ مجھے اور آپ کو بھی بار بار سمجھا رہا ہے اور مہلت دیے جا رہا ہے۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ قوم لوط کی بستیوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ میوزیم دیکھ دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور دنیا میں اپنے عمل کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ڈھونڈتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگزشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ یعنی یہ تو ہمارا برین واش کر ہی دیتے اگر ہم بہت مضبوط قوت ارادی کے لوگ نہ ہوتے۔ یہ انداز، اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی گمراہی پر صبر کیا، ڈھیٹ بھی ہوئے تو اپنی گمراہی کے اوپر۔ برا کام کر کے ان کو چبھن محسوس نہیں ہوئی، بلکہ برا کام کر کے انہوں نے اپنے آپ کو شاباشی دی، اپنی اصلاح کے لیے آگے نہیں بڑھے، اپنے برے کام کو خود ہی جسٹیفائی کیا، سٹربن ہو گئے، برائی پر صبر کیا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ بتا دیا گیا کہ جس نے خود ہی بھٹکنے کا ارادہ کر لیا، جب سنت سے قرآن کو کاٹا تو خواہش نفس کی روشنی میں ہی سمجھا۔ اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھیں گے، رسول کی روشنی میں قرآن نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوا؟ خواہش نفس معبود بن گئی۔ آپ سوچیں، یہی خواہش نفس تھی جس نے قابیل کو مجرم بنایا تھا، یہی خواہش نفس تھی جس نے ابلیس کو اللہ کے نظر میں مردود بنایا تھا۔ خواہش نفس ہی کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی منزل کھو دیتا ہے۔ شیطان اس سے کہتا ہے روٹی کپڑا مکان، اپنی خواہشات پوری کرنا، بس یہ تمہاری منزل ہے، حالانکہ یہ منزل نہیں ہے۔ سورہ اعراف کے اندر ہم ایسے شخص کی مثال پڑھ چکے ہیں کہ جس کو اللہ نے علم دیا تھا لیکن وہ عمل نہیں کر پایا، تو اللہ نے اس کو ریزمبل کیا ایک کتے کے ساتھ کہ اس نے اپنا علم چھوڑ کر، شریعت چھوڑ کر اپنے آپ کو زمینی خواہشات کا پابند بنا لیا، اخلدا الی الارض، زمین سے چپک کر رہ گیا۔ تو علم کے بعد اگر عمل نہیں کیا جاتا تو انسان پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی بات مانتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔
علم بہت ہو سکتا ہے ہو، لیکن اللہ کی بندگی پر اس کو شرمندگی محسوس ہوگی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ جانور شرک نہیں کرتے، لیکن انسان جب شرک کرتا ہے تو جانوروں سے بھی نچلی سطح پر گر جاتا ہے، جب خالق کی بندگی کو اپنے لیے شرمندگی سمجھتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس، نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو۔ تو پھر کیا کرو؟ اور قرآن لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو، اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو۔ اس جہاد کی، قلمی جہاد کی، زبان کے جہاد کی یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے۔ جہادن کبیرہ، ان کے ساتھ جہاد کرو، اور ہر لیول پر یہ جہاد کرنے کی ضرورت ہے، ہر لیول پر پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے، چاہے 5 سال کا بچہ ہے، چاہے 70 سال کی خاتون ہے، چاہے یہ آپ کے ڈاؤن ٹروڈن طبقے کی بات ہے یا ایلیٹ کلاس کی بات ہے۔ گراس روٹ لیول سے لے کر سب طبقات تک علم پہنچا دو، یہ ہے آپ کا اور میرا کام، اور اس چیز کے ذریعے ہی میں اور آپ لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، لوگوں کو فائدہ دکھا سکتے ہیں، لوگوں کو شریعت کے ثمرات نظر آ سکتے ہیں، لوگوں کو قرآن سے محبت ہو سکتی ہے تبلیغ کر کے۔ تبلیغ زبان سے بھی کی جاتی ہے، تبلیغ کردار سے بھی کی جاتی ہے۔ کیا کریں گے آپ اور میں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سوائے اپنی ڈگریز کے اور دکھانے کو کچھ نہیں ہوگا؟ عمل کا میدان خالی پڑا ہوگا، عمل کی کتاب بک آف ڈیڈ خالی پڑی ہوگی، جس کے اندر نیکیوں کا اندراج ہوا ہی نہیں۔ تو آپ اور میں، آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اور میں نے کتنا کام کیا دین کے لیے۔ آج آپ اور میں دنیا کی تعلیم کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں۔ ایم اے کر لیا، ماسٹرز کر لیا، آج ماسٹرز کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایم بی بی ایس کر لیا، کتنی محنت سے بچے ایم بی بی ایس کرتے ہیں، کیا آج ایم بی بی ایس کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کو اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے آپ کو اپنا نام بنا سکتے ہیں۔ تو اتنا وقت ہم اپنی دنیا کی تعلیم پر لگاتے ہیں، تھوڑا سا جہاد ہم اس کتاب کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا وقت ہم اس کتاب کو نہیں دے سکتے؟ ایک دفعہ لوگوں کو اس کتاب کی مٹھاس دکھا دیں، اس کی چاشنی ان کو پہنچا دیں، پھر آپ دیکھیں وہ خود بخود انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے۔ لوگوں کو قرآن سے فیملیئر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی فیملیئرٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اس کو انجان کتاب سمجھتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر کون سے خزانے ہیں اور کتنا ڈائریکٹ یہ انسانوں سے بات کرتا ہے۔ تو انوائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ جن کو اللہ نے موقع دے دیا قرآن سننے کا، جنہوں نے سن لیا ان کو تو اب ضرور بالضرور اس کو آگے پہنچانا ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کے اوپر فرض عین ہے کہ ہم مسلمان اس تبلیغ کو غیر مسلموں تک بھی کریں۔ اللہ نے تو میرے اور آپ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تم کو بنایا ہے امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، اور اللہ اور اللہ کے رسول مجھ پر اور آپ پر گواہ بن جائیں۔ تو بتائیں پھر کیسے اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے؟ قرآن کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں۔ آپ 1 کو پڑھا سکتی ہیں، 1 کو پڑھائیے، آپ 10 کو پڑھا سکتی ہیں، 10 کو پڑھائیے، آپ کسی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں، آپ کسی ادارے کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جائیں، لیکن یہ تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اس کتاب کو مجھے اور آپ کو اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے، اپنے کردار میں اس کتاب کو لے کر آنا ہے اور دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے۔